من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سیدنا وحبیب الہ العالمین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال امام الکاظم علیہ السلام وجدت علم الناس فی اربع اولها ان تعرف ربک والثانیہ ان تعرف ما صنع بک والثالثہ ان تعرف ما اراد منک والرابعہ ان تعرف ما یخرجک من دینک. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کروں گا. مبارکباد اس حوالے سے کہ یہ مہینہ شاید جو افراد اس کو پہچانتے نہیں ہیں وہ ان کے لیے ایسا ہو کہ بھئی ماہ مبارک رمضان آ گیا تو سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب صبح سے شام تک روزہ رکھنا ہوگا، 14-15 گھنٹے بھوکا رہنا ہوگا. سب سے پہلی تکلیف دہ خیال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے عام طور پہ بہت سے لوگوں کو. یہی وجہ ہے کہ ان کے ذہن میں مجھ جیسے کمزور انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش شعبان 30 مہینے کا ہو جائے تاکہ رمضان ایک دن کنسیشن مل جائے، 29 دن کا ہو جائے. سوچ ہے آتی ہے ذہن میں. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہوگا اور بھوکا رہنا ہوگا، پیاسا رہنا ہوگا 14-15 گھنٹے. تو عزیزان گرامی، اب انسان پر کو بھوکا رہنا ہو 14-15 گھنٹے ایک مہینہ تک اور انسان اس پر مبارکباد دے، ماہ مبارک رمضان ایک دوسرے کو مبارکباد دے، میسج کرے کہ ماہ مبارک آ گیا ہے، آپ کو مبارک ہو وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الفاظ بہت آتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسا مہینہ کہ جو انسان کو بھوک اور پیاس میں رہنے کی دعوت دیتا ہے اور ایک تکلیف اور ایک سختی برداشت کرنے کی دعوت دیتا ہے، آپ اس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہے کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ یہاں سے سیکھی ہے کہ ہم نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیکھا کہ چوتھے امام جو دعا صحیفہ کاملہ میں امام سجاد نے ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں پڑھی ہے، اس میں بار بار الحمدللہ کہتے ہیں. الحمدللہ یعنی پروردگار تیرا شکر ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، یعنی یہ ہمیں سیکھنے کی بات. البتہ وہ کس لیے پڑھ رہے تھے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن کم سے کم ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو ایک دوسرے کو مبارکباد دے، جس کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی بہتری ہے. اب یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں انسان گرامی، اب رمضان میں روزہ رکھنا سب سے اہم چیز ذہن میں آتی ہے، روزہ رکھنا. تو کیا رمضان اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں روزہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم فرض کر لیتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، جو بچے ابھی کم سن ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، کیا ان کے لیے رمضان مبارک نہیں ہے؟ ان کا تو روزہ نہیں ہے، مہینہ پھر بھی مبارک ہے. وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور اب روزہ رکھنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، فرض کر لیں روزہ تو وہ بھی نہیں رکھ رہے، مبارک ماہ رمضان ان کے لیے بھی مبارک ہے. وہ لوگ جو بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ مہینہ ان کے لیے بھی مبارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو بذات خود مبارک ہے
اور اس کے اندر روزہ واجب ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے اندر اور برکت پیدا ہو گئی ہے۔ لہٰذا ماہ مبارک رمضان، چوتھے امام اس دعا کے اندر فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے ماہ مبارک رمضان کی معرفت عطا فرما، یعنی اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کیا ہے۔ پھر چوتھے امام نے اس کے بارے میں کچھ بیانات دیے ہیں اور کچھ جملے کہے ہیں جو ظاہر ہے کہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہوں ماہ رمضان کے مبارک۔ دیکھیں عزیزان گرامی، ماہ مبارک ہو یا کوئی بھی ہو، ابھی آپ نیچے بیٹھے ہوئے، انڈر گراؤنڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ موبائل دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر سگنلز جو ہے وہ یا کم نظر آ رہے ہوں گے یا ویک نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر آپ کو کسی سے رابطہ کرنا ہے تو یہاں پر وہ رابطہ صحیح طرح نہیں ہو پائے گا، یا بالکل نہیں ہو پائے گا، یا بار بار کیا ہوگا، آواز جائے گی نہیں جائے گی، کنیکٹنگ ری کنیکٹنگ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو بات کرنی ہے، آپ یہاں سے کیا نکلیں گے؟ ایک مخصوص جگہ پر جائیں گے، ایک ایسے علاقے میں جائیں گے جہاں پر سگنل زیادہ آ رہے ہوں۔ تو جب سگنل جہاں پہ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا رابطہ پھر جس سے کرنا چاہتے ہیں اس سے آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو سگنل عزیزان گرامی جب کمزور ہوں تو آپ کو اپنی کچھ ایسی پوزیشن اختیار کرنی پڑتی ہے جس سے سگنل مضبوط ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ انسان کا بھی اللہ سے رابطہ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا اللہ سے رابطہ کمزور ہو تو اسے اپنی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے میرا یہاں پر جو ہے وہ کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کمزور ہو گیا ہے۔ اب پوزیشن چینج کریں۔ مثال کی بات ہے، ماہ مبارک رمضان ہے یہ سب اس کام کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان سمجھ لیے ایک قسم کی اوور ہالنگ ہے۔ کوئی بھی چیز اگر مسلسل استعمال میں رہے تو تھوڑی سی اس کو کچھ عرصے کے بعد کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ صفائی ہو جائے تاکہ دوبارہ یہ اپنا کام بہتر طور پہ کر سکے۔ انسان کا بدن بھی اسی قسم کی ایک چیز ہے، اس کے اندر ایک نفس ہے، اس کے اندر خواہشات ہیں۔ اب جس کی وجہ سے جیسے ہی 1 سال تک وہ کام کرتا ہے تو اس کے بعد کچھ کیا چاہیے اس کو؟ اپنا کام بہتر کرنے کے لیے تھوڑی سی اوور ہالنگ چاہیے، تھوڑی صفائی چاہیے۔ یہ مہینہ اسی صفائی کا بہترین مہینہ ہے۔ تو کیا کسی اور مہینے میں نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ مہینہ تو خاص سمجھ لیں اسی کے لیے ہے۔ اب اگر اللہ سے رابطہ کمزور ہو گیا، آپ ایک تو مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے جو آپ کے رابطے کو مضبوط بنائے گا، اور جب انسان کا پوزیشن یہ کمزور ہو تو پوزیشن چینج کرتا ہے، باہر نکلتا ہے۔ اللہ سے رابطے کے لیے آپ کو لگے کہ آپ کا کنیکشن اللہ سے کمزور ہو رہا ہے، اللہ سے رابطے کی پوزیشن چینج کریں، جائیں کسی مسجد میں جا کر کچھ ٹائم گزاریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ تھوڑا سا رابطہ کمزور ہو رہا ہے، کل نماز شب کے لیے آنکھ کھلی تھی، آج آنکھ نہیں کھلی، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں خراب ہوا ہے۔ کل نماز جماعت کی توفیق ملی، آج کسی ایسے کام میں پھنس گئے کہ جس سے نکل سکتے تھے لیکن سوچا کہ چلو کر کے نکلوں گا، اور جیسے یہ سوچا کر کے نکلوں گا پتہ چلا کہ اتنا لمبا ہو گیا کام کہ نماز جماعت۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں معاملہ خراب ہوا ہے۔ معاملہ خراب ہو تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک کرنے کے لیے مسجد چلے جائیں، موبائل اٹھائیں، اس میں سے کوئی اچھی تقریر لگا لیں، کچھ نہیں دل چاہ رہا ایک نوحہ لگا لیں، کوئی منقبت لگا لیں، کوئی رابطہ پیدا کریں۔ لیکن رابطہ کمزور صحیح ہو، معمولی صحیح ہو، بہت بہتر نماز جماعت پڑھ لے وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو کم از کم چھوٹا سا کوئی، یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی میں سمجھانا چاہوں کئی طریقے ہیں، اور کچھ نہیں، فون اٹھائیں۔ جس دوست مومن کو کافی عرصے سے فون نہیں کیا تھا، کسی رشتہ دار کو، کسی بہن سے بہت عرصے سے بات چیت نہیں ہوئی تھی، خدا نخواستہ ناراضگی تھی، ایک فون کر لیا، کیسی ہو بیٹا، بہت عرصے سے بات نہیں تھی، میں نے کہا چلو بات کر لوں، حال احوال پوچھ لوں، تم تو یاد کرتے نہیں ہو، ہم نے کہا ہم یاد کر لیں۔ یہ جو آپ نے کنیکٹیویٹی برقرار کی ہے، یہ جو کنیکشن بہتر کیا ہے، یاد رکھیے اس کے اثرات، اگرچہ آپ نے کسی دوست سے رابطہ کیا ہے، کسی رشتہ دار سے رابطہ کیا، لیکن چونکہ ایک مومن سے رابطہ کیا ہے، اس میں صلہ رحم بھی ہے، اس میں مومن کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں، یہ اللہ سے آپ کے رابطے کو
بہتر بنائے گا. لہٰذا اگر کبھی بھی آپ کو لگے کنیکشن میں کمی آ رہی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پوزیشن کو بہتر کریں تاکہ کنیکٹیوٹی بہتر ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. یہ جو ہم پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں, یہاں پر پروگرام میں آپ لوگ آئے ہیں, ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ علم حاصل کریں گے. اب ہم جیسا آدمی جو یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, اس کو اس بہانے سے کچھ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, تو ہماری بھی علم میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور آپ کو سناتے ہیں تو تھوڑا درس ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے, کیونکہ کسی کو سنانے سے سبق جو ہے وہ انسان کو زیادہ اچھی طرح سے یاد. بچے کو سناتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جو تم نے یاد کیا مجھے سناؤ. تو ہمارا بھی یہی ہے, یہاں آنے کے لیے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, یہاں سناتے ہیں تو ہمارا سبق اور تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. عمل اس کی بات ہے کہ ہم جو بولتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور جو آپ جیسے بزرگان سنتے ہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھے, میں نے 7ویں امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. 7واں دن بھی ہے ماہ مبارکہ رمضان کا, اور اتفاق سے 7ویں امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اچھا, میں تھوڑا وقت بھی دیکھتا رہوں تاکہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وقت زیادہ ہو جائے. امام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے نا, وجدت علم الناس فی 40, میں نے انسانوں کا علم 4 چیزوں میں دیکھا. یعنی یہ 4 چیزیں اگر انسان سن لے, سمجھ لے, تو سمجھ لے کہ پوری انسانیت کا علم اس کے اندر آ گیا. 4 چیزیں کون سی؟ 7 امام فرما رہے ہیں 4 چیزیں کی پہلی چیز یہ کہ اولھا, ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تعرف ربک, سب سے پہلے اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. علم کتنا ہی بڑھ جائے, اگر رب کی معرفت تک نہیں پہنچے, رب کی معرفت حاصل کرنے کی طرف رجحان نہیں گیا, سوچ نہیں گئی, تو سمجھ لو کہ علم بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم آپ کو خدا تک نہ پہنچائے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ غیر خدا تک پہنچا رہا ہے. اور اس دنیا کا جو آنے کا مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. تو سب سے پہلے تو یہ حاصل کرنی ہے. اولھا ان تعرف ربک, سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنا سسٹم جو ہے نا وہ زندگی, مثال کی بات ہے, فرض کر لو کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مسجد میں کیوں آئے, کہو یہاں پر جو ہے وہ اسٹال لگانا ہے, مثال کی بات ہے, یا یہاں پہ جو ہے وہ دکان لگاؤں گا, یا یہاں پہ جو ہے وہ ریڈی لگاؤں گا, زیادہ اچھی کمائی ہو جائے گی. مسجد میں آیا ہے, مقصد کیا ہے کہ اچھی کمائی حاصل کرے. ٹھیک ہے, حلال کام ہے, حرام تو نہیں ہے. حلال روزی کمانے کے لیے مسجد کے باہر جا کر اگر ٹھیا لگاتا ہے تو حرام کوئی تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یار بہت عرصہ ہو گیا, اتنی عمر ہوگی, شادی کا کیا ارادہ ہے؟ والدین سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بیٹے کی عمر اتنی ہوگی, آپ نے شادی ابھی تک نہیں کی. کہ بھائی کیا کریں, ذرا کسی روزی روٹی سے لگے, روزگار سے لگے تو پھر سوچتے ہیں. یعنی اپنی زندگی کہاں لے گئے؟ اس کے روزگار پر. وہ آدمی اپنی زندگی کے ایک کام کو کہاں لے گیا کہ مجھے اچھی کمائی کے لیے, مثال کی بات ہے, میں یہاں آیا ہوں. آپ کسی سے پوچھیں کہ مثال کی بات ہے کہ بھائی کیا بات ہے, بچے نہیں ہیں یار, آج کل بچوں کے اتنے خرچے کون برداشت کرے گا, ہے نا. ہر بات میں کیا کہتے ہیں؟ جیب میں پیسہ نہیں ہے اس لیے نہیں کر رہے, ابھی کوئی روزگار نہیں لگا اس لیے یہ کام نہیں کر رہے. یعنی اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگوں کی بات یہ ہوتی ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انفاق کرو, اللہ کی راہ میں دو, میں تمہیں برکت دوں گا, فکر نہیں کرو. اگر اولاد ہوتی ہے تو فکر نہیں کرنا, اس کی روزی میرے ذمہ ہے. شادی کر لو, تمہارے فقر کا, غربت کا بندوبست میں کروں گا, تمہاری مشکلات کو حل میں کروں گا. تو اب کچھ لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے بات کرتے ہیں. یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ دین کہتا ہے. یہ کام کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں. اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ کام کیوں کیا؟ پیٹ کی وجہ سے. یہ کام کیوں کیا؟ سر درد کی وجہ سے. یہ کام کیوں کیا؟ اس نے بولا تھا. یہ کام کیوں کیا؟ اس نے بولا تھا. تو فرق ہوتا ہے. بعض لوگ اللہ کی معرفت, 7 امام فرماتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرو, اس لیے کہ اللہ کی معرفت ہوگی تو اپنا ہر کام کس کے لیے کرو گے؟ اللہ کے لیے. اچھا, اب یہاں پر ایک دلچسپ بات بتاؤں. ایک بڑی شخصیت گزری ہے ایران کے انقلاب کی,
شہید ہو گئے اور شہادت ہوئی ان کی جنگ ختم ہونے کے بعد. وہ جاتے تھے جہاں پہ جنگیں ہوئی تھی وہاں پہ جاتے تھے, وہاں پہ ویڈیوز بناتے تھے, شہداء کو یاد کرتے تھے. اس طرح سے جگہ سے گزر رہے تھے, وہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دھماکہ ہوا اور گاڑی ان کی الٹ گئی, اس میں شہید ہو گئے. آوینی ان کا نام تھا. ان کا ایک جملہ ہے, دلچسپ جملہ ہے, غور کیجئے گا تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کی خاطر کرو. کہتے ہیں نا, وہ کہتے نہیں, ہر کام اللہ کی خاطر نہ کرو بلکہ ہر کام اللہ کا کرو, صرف اللہ کا کام کرو. یعنی کام کرو جو اللہ کے لیے نہیں, بلکہ وہ کام کرو جو اللہ کہہ رہا ہے, بس کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے. اپنی پوری زندگی کس کام میں لگانی ہے؟ جو اللہ کا ہے بس. اگر روزی بھی کما رہا ہے تو یہ نہ کہیں کہ میں بچوں کے لیے رکوں, ٹھیک ہے اگر کہے گا غلط نہیں ہے, یہ کہ میرا اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کی روزی خود محنت کر کے کماؤ, میرے اللہ کا حکم ہے. یہ کیا کیا, وہ کیا کیے نہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی کام جو اللہ کے لیے بھی ہو کسی اور کے لیے بھی ہو, میں کسی اور کے لیے نہ کروں اللہ کے لیے کروں, اچھی بات ہے, لیکن اس سے اچھی بات کیا ہے کہ انسان سوائے اللہ کے لیے کوئی کام ہی نہ کرے, کوئی کام ایسا کرے ہی نہیں جو اللہ کے حکم سے ہٹ کے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. خوب, ایک تو یہ کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. دوسرا جملہ یہ ہے الثانیہ, دوسرا جملہ یہ ہے کہ ان تعرف, تم یہ پہچانو ما صنع بک, کہ اس نے تمہارے ساتھ تمہیں کیا دیا ہے, اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. دیکھیں عزیزان گرامی, میں وقت دیکھ لوں ساتھ ساتھ تاکہ جو ہے وقت زیادہ نہ ہو جائے. بہت ہی کانشیس ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ مناسب اور جو مقررہ وقت ہے اس کے درمیان اپنی آرائز مکمل کر سکوں. چند منٹ ہے میرے پاس, 10 منٹ تقریباً. اچھا عزیزان گرامی دیکھیے, اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے, اللہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. دیکھیے عزیزان گرامی, اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ حیران ہو جائے گا. میں مثال دوں آپ کو. محسن کراتی صاحب اپنی کتاب, بہت ہی یعنی ایران کے بہت ہی مشہور عالم دین ہیں, گزرے نہیں زندہ ہیں, اور مثالوں کی بادشاہ آدمی ہے. ایسی مثالیں دیتے ہیں ایک ایک بات کی کہ انسان حیران ہو جائے. وہ ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انگوٹھا استعمال کیے بغیر اپنے گریبان کے بٹن بند کیجیے. انگوٹھا استعمال نہ کرے, کف کے بٹن, آستین کے بٹن بند کر لیں. پین ہے کسی کے ہاتھ میں, انگوٹھا استعمال کیے بغیر پین پکڑے اور 2-4 جملے لکھ کے دیکھیں. اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ ایک نعمت جو دی ہے, اسی ایک نعمت کتنی بڑی نعمت. آج کل واٹس ایپ پہ ایک بہت اچھا وہ میسج چل رہا ہے کہ میں ہاسپٹل گیا, میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو آکسیجن چڑھائی جا رہی ہے. میں ایک آدمی سے ملنے گیا, میں نے دیکھا کہ اس کے قریب آکسیجن کا سلنڈر پڑا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے, تو اس نے بتایا کہ سلنڈر ہے, اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا, کہیں کتنا خرچہ ہوتا ہے, روزانہ اتنا خرچہ ہوتا ہے, 1 سلنڈر چاہیے, 2 سلنڈر چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو کہا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کو صرف سانس لینے کے لیے روزانہ اتنا خرچہ کرنا پڑ رہا ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم دیا ہے. ایک اور چھوٹی سی مثال ہے, اس کے بعد آگے چلوں. یہی محسن کراتی صاحب ایک مثال دیتے ہیں کسی اور درس میں. وہ کہتے ہیں اصفہان میں ایک آدمی تھا. ہم لوگ کس سے دیکھتے ہیں, ہماری آنکھیں اگر صحیح ہوں, بینائی صحیح ہو, روشنی صحیح ہو, تو ہم آرام سے چیزوں کو دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, چشمہ لگا لیں گے, ایسا ہے. اور کیا ہوگا, زیادہ یہی ہوگا نا, چشمہ لگا لیں گے, چیزوں کو دیکھ لیں گے. اور اگر اچھی روشنی ہے تو چشمے کی بھی ضرورت نہیں, ہم آرام سے چیزوں کو, دور تک کی چیزوں کو بھی دیکھ لیں گے. ایک آدمی ان کا اصفہان میں ہے کہ جس کی روشنی, آنکھوں کی بینائی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, لیکن دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پلک جھپکنے کا سسٹم ہے نا, وہ ختم ہو چکا ہے اس کا.
مگر آنکھیں پلک نیچے آ جائے تو پھر اوپر نہیں ہوتی. آنکھوں کی بینائی خراب نہیں ہے لیکن کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا. کچھ دیکھنا ہوگا تو اپنے ہاتھ کرے گا, پلکوں کو اٹھائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے صرف ہماری یہ پلک جو نیچے آ رہی ہے اوپر جا رہی ہے. صرف اس ایک نعمت کو لے لینا. میں نے ایک مثال انگوٹھے کی دی, ایک آنکھ کی دی, اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. دیکھو اللہ نے تمہیں کیا تمہارے ساتھ کیا ہے, تمہیں کیا کچھ دیا ہے. یہ دوسری بات جان لو, ایک اللہ کی معرفت حاصل کرو, ایک اپنی معرفت. میں کیا ہوں؟ میں اللہ کے سامنے فقیر محض ہوں. قرآن کی آیت ہے, انتم الفقراء, تم فقیر ہو, واللہ هو الغنی الحمید, وہ غنی حمید ہے ہر لحاظ سے. یعنی اس کو کسی چیز میں کمی نہیں ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. کتنا شکر ادا کرے ماہ مبارک رمضان, کتنا شکر ادا کرے. بس پہلی بات کیا ہوئی؟ اللہ کی معرفت. دوسری یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ اپنی معرفت حاصل کرو. یہ دو علم کے دونوں کا. ایک صلوات پڑھ لیجیے گا محمد آل محمد پر. خوبصان گرامی, اس کے علاوہ وَالثَّالِثَةُ أَن تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْكَ. تیسرا پوائنٹ یہ سمجھ لو علم کا کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ قرآن کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا صرف اور صرف ایک کام کے لیے, میری بندگی کرے. خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ بندگی چاہ رہا ہے. بندے بنو, میرے بندے بنو. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, میں تمہیں نہیں پتا مگر میری عبادت کے لیے. عبادت کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ عبادت کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد, مصلی, یہی سمجھ میں آتا ہے. روزہ, حج پہ چلے گئے, عبادت یہی ہے. بازار ہمارے ذہن میں عبادت کا ذہن میں نہیں آتا کیونکہ بازار عبادت کی جگہ تھوڑی ہے. بازار تو خرید و فروخت کی جگہ, حالانکہ اگر وہاں پہ بھی حلال و حرام کا خیال رکھا جائے تو بھی عبادت گاہ بن جاتی ہے. خیر, یہ دیکھو کہ اللہ تم سے, اللہ بندگی چاہتا ہے. بندے بنو اللہ کے. بندے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدایا میرا کچھ بھی نہیں. غلام کی تعریف ہے. غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام وہ ہوتا ہے جس کا کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا, سب کچھ اس کے مالک کا ہوتا ہے. بندگی یعنی یہ, خدایا میرا کچھ بھی نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ تیرا ہے. اولاد تو نے دی ہے, لے لے گا کوئی بات نہیں. مال تو نے دیا ہے, اگر تیری راہ میں خرچ ہو گیا, زکوٰۃ دے دی, خمس دے دیا, کسی غریب کو احسان نہیں کیا ہے, اللہ نے دیا ہے. اگر اللہ کی راہ میں دے دیا تو کوئی بات نہیں, بندگی ہے. اللہ کی راہ میں چلا گیا کوئی بات نہیں. جان اللہ نے دی, اللہ کی خاطر چلی گئی, کوئی بات نہیں. علی اصغر کی شہادت 6 مہینے کی, کم دکھ کی بات ہے. لیکن سید الشہداء کے لیے کیا ہے؟ خدایا تو نے دیا تھا, تو نے واپس بھی لیا, کوئی بڑی بات نہیں ہے. جناب زینب کے لیے امام حسین کی شخصیت کتنی عظیم تھی, وہ ساری آپ باتیں آپ کو یاد ہیں کہ پہلی بار بچپن میں کیا ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ شادی کے موقع پر شرط لکھوائی اپنے شوہر سے جناب حسین کا ساتھ دینے کی کہ میں ان کا ساتھ دوں گی, ان کے ساتھ رہوں گی. کتنی محبت تھی. شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے, لیکن مولا بی بی کیا فرماتی ہیں؟ ما رأیتو الا جمیلا, میں نے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ ہے بندگی. بندگی یعنی جو کچھ خدا ہے وہ سب تیرا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے عبادت کا کہا ہے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ ایک لڑکا آیا نوجوان حضرت موسیٰ کے پاس, روایت ہے جناب علامہ مجلسی نے بیان کی ہے. امام حضرت موسیٰ کے پاس آیا, یا اللہ, اللہ نے مجھے عبادت کا حکم کیوں دیا, کیا چاہتا ہے اللہ مجھ سے, مقصد کیا ہے میری عبادت کرنے سے, مقصد کیا ہے اللہ کا, کیا چاہتا ہے اللہ؟ ان کا میرے الفاظ, بیٹھو میرے پاس میں تمہیں سمجھاتا ہوں. حضرت موسیٰ کہا میں جب جوان تھا تو میں حضرت شعیب کی بکریاں چراتا تھا, معلوم ہے نا روایت آپ کو پتہ ہے, قرآن کی آیت. اور
تو ایک دفعہ بکریوں کا ریوڑ لے کر گیا، اس میں سے ایک بکری، چھوٹی بکری کا بچہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ دوڑ کے ایک پہاڑی کے اوپر چلا گیا۔ اب میں اس کے پیچھے بھاگا، جب اس کے پاس پہنچا ہوں وہ بالکل اوپر پہنچ چکا تھا، بڑی اوپر، مشکل سے بھاگ سے سانس لیتے، ہانپتے کانپتے اس کو اردو میں کہتے ہیں، بڑی مشکلوں سے وہاں پہنچا، اور میں نے اس بکری کے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، اس کے کان میں بولا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہارے پیچھے اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ تمہاری حفاظت کروں گا تو مجھے تنخواہ ملے گی، مجھے پیسے ملے گی، مجھے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس لیے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ اس لیے بھاگ رہا ہوں، اس لیے بھاگا تمہارے پیچھے کہ اگر تم مجھ سے الگ ہو گئے نا تو بھیڑیا تمہیں چھوڑے گا نہیں، میں ہوں گا، میری وجہ سے کوئی ڈر کے شاید بھاگ جائے، لیکن تم میں اکیلے نہیں ہو، تم اکیلے ہوئے، مجھ سے دور ہوئے، تو پھر بھیڑیا تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ تو میں تمہارے پیچھے اس لیے نہیں بھاگ رہا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، بلکہ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ تمہارا میرے ساتھ رہنا خود تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تم بھیڑیے کے شکار ہونے سے بچ جاؤ گے۔ اے میرے دوست، یعنی حضرت موسیٰ نے اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تم سے عبادت کروانا چاہتا ہے کہ جب تم یہ عبادت کرو گے، اللہ کی راہ میں سر جھکاؤ گے، اللہ کی راہ میں روزہ رکھو گے، اللہ کی راہ میں نیک کام کرو گے، جو اللہ نے تم سے کام کہے وہ انجام دو گے، تمہارا اللہ سے رابطہ رہے گا۔ جب اللہ سے رابطہ رہے گا تو جس طرح سے انسان سے، چرواہے سے رابطے کی وجہ سے بھیڑ جو ہوتی ہے وہ بھیڑیے کے چنگل سے بچ سکتی ہے، اس طرح سے انسان جب اللہ سے رابطہ رکھتا ہے تو پھر شیطان کے جال سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے عبادت کا محتاج نہیں ہے، اسے تمہاری عبادت سے کچھ نہیں ملنے والا، اس عبادت سے جو ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی فائدہ ہے تو میرا اور آپ کا فائدہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہوا؟ پہلا پوائنٹ 4 علم، پہلا علم اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرو، دوسرا علم اس نے تمہیں کیا دیا ہے، اپنی معرفت حاصل کرو، تیسرا یہ دیکھو کہ اس نے تم سے کیا چاہا ہے، آخری پوائنٹ اور یہ دیکھو کہ کون سی چیز تمہیں اللہ کے دین سے نکال دے گی۔ اللہ کی نافرمانی، آسان الفاظ میں، ورنہ اور پوائنٹس بھی ہیں، اللہ کی نافرمانی انسان کو آہستہ آہستہ اللہ کے دین سے باہر کر سکتی ہے، آہستہ آہستہ۔ پہلے مرحلے پر گناہ چھوٹا ہوتا ہے، جب انسان چھوٹا گناہ کر لیتا ہے پھر بڑے گناہ کرنا اس کے لیے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ سڑکوں پر دیکھیں، یہ بہت سارے ہیروئنچی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پہلے مرحلے پر ہیروئنچی نہیں بنتے، یہ پہلے مرحلے پر صرف سگریٹ پیتے ہیں مثلا، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز، یہ چیز آہستہ آہستہ ان کے لیے راستہ کھولتی ہے، پھر کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بچ پاتے اور کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، مثلا نشے تک پہنچ جاتے ہیں، ہیروئن تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر چوتھی چیز یہ چیزیں پہچانو کہ جو تمہیں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ میں بس اپنی بات کو یہیں پر مکمل کروں کہ بہت سارے، میرے پاس 1 منٹ ہے، اسی کے اندر مکمل کر دوں گا انشاءاللہ، کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو، تکبر سب سے خطرناک ہے، حسد بہت خطرناک ہے، اللہ کی نافرمانی وہ تو اپنی جگہ پر، اطاعت نہ کرنا اپنی جگہ پر، لیکن تکبر کرنا، نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ ائمہ اہل بیت کا احترام نہ کرنا، کوشش کریں کہ احترام کی کنڈیشن پیدا کریں۔ آج کل بہت سے لوگوں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مجلس حسین میں بیٹھیں اور پیل پھیلا لیں، آپ کسی بھی آیت اللہ سے پوچھیں، کوئی منع نہیں کرے گا آپ کو، پوچھتے کیا کہ نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اگر ادب کرو گے سید الشہداء کا، تو سید الشہداء کا ادب کرو گے تو سمجھ لو گے تم اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرو گے۔ آخری بات اپنی ختم کروں، جو بات آغاز کی تھی وہ آج پھر اس کو آخر میں پھر بیان کروں۔ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرے۔ انسان کا رابطہ کبھی کبھار کمزور ہو جاتا ہے، جب رابطہ کمزور ہو جائے تو جس طرح سے کنیکشن ویک ہو جاتے ہیں تو انسان پوزیشن چینج کرتا ہے۔ اللہ سے رابطہ کمزور تو پوزیشن چینج کرے۔ گھر میں رابطہ کمزور ہے تو مسجد چلے جائیں، کسی کو فون کر لیں، کسی سے بات کر لیں، قرآن اٹھا لیں، کوئی منقبت سن لیں، کچھ بھی ایسا کام کریں
کہ اپنی پوزیشن آپ کی چینج ہو تاکہ اللہ سے آپ کا رابطہ مضبوط سے مضبوط ہو. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار